الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 4 ستمبر 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ضلع بکھر علاقہ مانکرہ میں ختم نبوت کورس کے حوالے سے آپ مرد و خواتین جمع ہیں۔ میں 2-4 آسان قسم کے پوائنٹس آپ کے سامنے اس مسئلے پہ رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہم اسی لیے نہیں پڑھاتے کہ قادیانی اس کے منکر ہیں، قادیانی نہیں مانتے اس وجہ سے ہم ختم نبوت مانتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ عقیدہ کسی کی وجہ سے نہیں رکھا جاتا، عقیدہ ہونے کی وجہ سے رکھا جاتا۔ تو پہلی بات تو یہ طے ہے کہ ہم قادیانیوں کی ضد میں اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ قادیانی ہوں حضور پاک پھر بھی آخری نبی ہیں، قادیانی نہ ہوں حضور پاک پھر بھی آخری نبی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو صرف اپنا مد مقابل نہ سمجھیں۔ حضور پاک کی ختم نبوت کے دشمن مسلمہ کذاب سے شروع ہیں، صرف قادیانی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ آپ اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اپنی نیت ہم خالص کر لیں کہ ہم عقیدہ سمجھنا چاہتے ہیں، اسی لیے کہ ہم سے اگر قبر میں سوال ہو کہ ما دینک، آپ کے عقائد مسائل کا دین کیا ہے، تو ہم اپنے عقائد مسائل کے ساتھ اپنا دین بتا سکیں۔ قبر میں 3 سوال ہیں نا، ایک اللہ کے لیے، ایک رسول اللہ کے لیے اور ایک دین کے لیے۔ تو دین میں یہ سارے عقائد بھی آئیں گے اور مسائل بھی آئیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں من ربک مانا اللہ، من نبیک مانا رسول اللہ، اور ما دینک مانا اسلام، بس ختم۔ یوں نہیں ہے، ما دینک کا مانا پورا مذہب اسلام ہے، کتنا اس پہ عمل کیا کتنا نہیں کیا، کیا عقائد رکھے، کیا مسائل رکھے، کیا فضائل، کیا دلائل رکھے، یہ ساری پوچھ گچھ ہم سے ہونی ہے جو ہمارا ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے، اور اس میں عقیدہ ہے ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے۔ تو ختم نبوت پر ایک بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ختم نبوت کا ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے توحید کا ماننا ضروری ہے۔ کوئی بندہ توحید نہ مانے کہ اللہ ایک ہے، یہ نہ مانے، باقی وہ سب کچھ مانے کہ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مجید ہے، غفور ہے، شکور ہے، صبور ہے، رؤوف ہے، سب کچھ ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، مالک الملک ہے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نہیں ہے، تو اس نے تو اللہ کو مانا ہی نہیں، وہ ایسے جھوٹ بول رہا ہے۔ بنیاد وہ توحید مانے گا تو باقی عقائد سچے بنے گے۔ ایسے ہی عقائد میں رسول اللہ کے بارے میں ختم نبوت ہے۔ کوئی کہے ہمارے نبی بہت اچھے ہیں، آپ علیہ السلام کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، حضور پاک کے اخلاق کا وصف اتنا پیارا کہ اللہ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ فرمایا۔ حضور پاک بڑے سخی تھے، بڑے خوبصورت تھے، رسالت مآب کے حسن کو دیکھ کر چاند شرما جاتا تھا۔ حضور نے ہجرت کی ہے، حضور نے معراج کیا ہے، حضور پر قرآن اترا ہے، رسول اللہ کے صحابہ ہیں، حضور کی اہل بیت ہیں، اللہ کے رسول امام الانبیاء ہیں، امام ذو قبلتین ہیں، سب کچھ کہہ دو، لیکن خاتم النبیین نہ مانو تو کچھ نہ مانو۔ یہ ہے ختم نبوت بنیاد۔ تو ہم عقیدہ ختم نبوت پہ آج بیٹھے ہیں، تو 2-4 پوائنٹ آپ سمجھ لیں۔ یہ جو میں نے آیت ختم نبوت آپ کے سامنے قرآن کریم سے پڑھی ہے،
جب بھی آپ بات کریں آپ کو سورت کا نام بھی آنا چاہیے اور اس کی آیت نمبر بھی آنی چاہیے، یہ یاد رکھ لیں، کیونکہ جب آپ بات کریں تو پھر یوں کر کے تلاش نہ کرنا پڑے، ایک لفظ بولیں اور وہ فوراً سامنے آئے۔ تو آیت ختم نبوت جو بنیادی آیت ہے، ورنہ عقیدہ ختم نبوت پر 100 قرآن کی آیات ہے۔ مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل میں 100 آیتیں اکٹھی کی ہیں، لیکن میں 99 چھوڑ کے ایک پر آپ کو سمجھانے لگا ہوں تاکہ آپ کو جو چیز بنیادی طور پہ یاد ہو۔ آیت ختم نبوت سورت احزاب میں، آپ سب بولیے کون سی سورت ہے؟ یہ 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، کل 9 رکوع کی سورت ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سورت کا نمبر کیا ہے؟ 114 صورتیں ہیں نا، تو یہ سورت نمبر 33 ہے۔ آپ کو یاد نہ ہو تو یو فون کا نمبر دیکھ لیں بھی 0333 ہوتا ہے، تو سورت نمبر 33 ہے اور اس کی آیت نمبر 40 ہے۔ تو یہ سورت 2 پاروں میں ہے، 21ویں سے شروع ہے، 22ویں میں ختم ہے، تو آیت نمبر 40 22ویں پارے میں نشانی یاد رہے گی۔ یہ میں نمبر اس لیے یاد کروا رہا ہوں آپ کو کہ بتانے میں آپ کو آسانی ہو، سمجھانے میں آپ کو آسانی ہو۔ یہ کوئی جلسہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے خطابت کے جوہر کی بات کروں، یہ درس قرآن بسلسلہ کورس ہے، تو کورس میں سمجھا جاتا ہے۔ تو سورت کون سی ہے؟ آپ کو بلوانا پڑے گا یا آپ جواب دیں گے؟ سورت کون سی ہے؟ سارے بولیے۔ آپ سر ہلاتے ہیں، سر 4 کلو کا ہے اور زبان 4 چھٹانک کی ہے، اسے ہلانا زیادہ آسان ہے۔ سر نہ ہلائیں، زبان ہلائیں۔ کون سی سورت ہے؟ احزاب۔ اور اس کا نمبر کون سا ہے؟ 33۔ اور اس کی آیت کون سی ہے؟ 40۔ جب آپ نے بہت سی چیزیں یاد کرنی ہو نا اور آپ کو خطرہ ہو کہ یہ چیز بھول جائے گی، تو اس کی بھی یاد کرنے کا بہت آسان طریقہ۔ ایک کتاب ہے دی کی آف سکسیس، کامیابی کی چابی، اس کا اردو ترجمہ ہو گیا دوسروں پر چھا جائیں۔ یہ کتاب آپ لے لیں، اس میں بڑے آسان طریقے سے بندے کو ازبر کرنے کے لیے قواعد اور ضوابط اور اساویل موجود ہیں۔ ان میں ایک اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ کو بھولنے کا خطرہ ہو نا کہ بھول جاؤں گا، تو کہتے ہیں اس کو اس چیز سے یاد کر لیں جو فضول ہو، یعنی اس سے تعلق نہ رکھے۔ مثلا اب سورت نمبر ہے 33 اور آپ کے ذہن میں آئے پتہ نہیں 33 ہے یا 32 ہے، تو اس کو یاد کر لو 0333 سے، آپ کو کبھی نہیں بھولیں۔ یہ آیت نمبر ہے 40، تو آپ یاد کر لیں بھی 40 سال میں حضور پاک نے اعلان نبوت کیا تھا، تو 40 سے آپ کو یاد آ جائے گا۔ یہ چلہ لگانے میں 40 دن ہوتے ہیں، یہاں سے آپ یاد کر لیں، کچھ سے بھی آپ یاد کر لیں، تو اس طرح جب آپ یاد کریں گے آپ کو یاد ہو جائے گا، وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ تو سورت نمبر 33 آیت نمبر 40، اس میں اللہ رب العزت نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں بنیادی طور پر۔ ویسے چلو میں 4 باتیں بتا دیتا ہوں، 4 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اب میں ایک ایک کا ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھوں گا اور پھر مطلب بتاؤں۔ پہلا جملہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، دوسرا ٹکڑا ہے ولکن رسول اللہ، تیسرا ٹکڑا ہے وخاتم النبیین، اور چوتھا ٹکڑا ہے وکان اللہ بکل شیء علیما۔ میں اب اس کا ترجمہ کرنے لگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک کی اولاد اتنے درجے کی نہیں تھی کہ وہ مرد کہلاتی، وہ تو بچے تھے اور فوت ہو گئے نا، تو رب نے فرمایا حضور پاک مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، یعنی چھوٹے بچے تھے فوت ہو گئے ان کے اولاد۔ دوسرا لفظ ولکن رسول اللہ، لیکن حضور پاک اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تیسرا لفظ وخاتم النبیین، آخری نبی ہیں۔ اور چوتھا لفظ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ بولیے کتنی ہیں؟ میں ایک بار پھر دہراتا ہوں تاکہ آپ مجھے سمجھا پائیں۔ ہو سکتا ہے میں آپ میں کسی کو کہوں مجھے سناؤ، اس لیے ذرا غور سے سننا۔ یہ ہے سورت احزاب، سورت نمبر ہے 33، آیت نمبر ہے 40، اور اس میں کتنے پوائنٹ ہیں؟ توجہ رکھنا، کتنے پوائنٹ ہیں؟ پہلا پوائنٹ ہے حضور پاک مردوں میں کسی کے والد، بولیے مردوں میں کسی کے والد۔ دوسرا پوائنٹ ہے اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے آخری نبی ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کوئی ساتھی مجھے سنا دے یہاں سے، کوئی ایک ساتھی کھڑا ہو میرا اس بات کا خلاصہ سنائے تاکہ میں اگلا جملہ سمجھا پاؤں۔
مجھے پتہ چلے نا میں آپ کو سنا رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں آ رہا ہے. کوئی ایک ساتھی سنا دیں. آپ سنائیں گے یا میں انگلی رکھ کے کہوں بھی سفید ٹوپی سرخ ٹوپی؟ آپ فرمائیے. جی جی فرمائیے. آپ ذرا تھوڑا سا کھڑے ہو جائیں. جزاک اللہ، اللہ آپ کو بھلا فرمائے. اللہ کے رسول ہیں اور پھر وخاتم النبیین، آخری، اور اللہ پاک ہر چیز کو. کوئی اور ساتھی سنائے، کوئی اور دوست آپ سنائیے. جزاک اللہ، بہترین. جی ہاں، آخری، جزاک اللہ، اور اللہ پاک ہر چیز کو. جزاک اللہ. کوئی ایک ساتھی اور؟ آپ کو بولنا تو آئے نا، کورس کا معنی ہوتا ہے کہ بندہ کچھ سمجھے. مولانا جمیل رحمۃ اللہ کو اللہ پاک مغفرت فرمائے، رائمنڈ کے امام تھے. وہ حدیث بیان کرتے اور ہمیں کہتے کھڑے ہو کر سنو. ہم شروع میں سمجھتے ہیں کیڑی مصیبت گال پہ گئی ہے، مولوی آپ تقریر کر ساڈے گاٹے پایا، ہم یہ سمجھتے، لیکن بعد میں زبان کھلنا شروع ہو گئی. آپ سنائیں. آپ نوجوان ساتھی بیٹھے، آپ کھڑے ہو جائیں. آپ ہی کو کہا ہے بیٹا. جی جزاک اللہ. میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں اور پھر کہنا. حضور پاک علیہ السلام مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں. حضور پاک علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں. حضور پاک آخری نبی ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کے رسول ہیں اور اللہ ہر چیز کو. ادھر سے کوئی ساتھی کرو. بسم اللہ. جی کوئی ایک ساتھی اور بھی اٹھ جائے. آپ فرما دیں. جی اور اللہ پاک جاننے والا. اب میں پھر دہراتا ہوں، اب آپ کی توجہ رہے گی نا، کیونکہ میں نے پھر حدیث بھی پڑھنی ہے، پھر آپ کو سوال جواب میں بھی لانا ہے. یہ ہے سورت نمبر 33، سورت احزاب، اور اس کی آیت نمبر ہے 40، اور اس میں کتنی باتیں ہیں؟ نمبر 1، حضور پاک مردوں میں کسی کے والد لیکن اللہ کے، اور رسول اللہ آخری نبی ہیں، اور اللہ پاک ہر چیز کو. ادھر آپ کو آتا ہے، ادھر آپ جھجکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک راؤنڈ اور لگاؤں تو آپ کی جھجک ختم ہو جائے گی. اب توجہ رکھنا. اب میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، یہ آیت ختم نبوت کیسے ہے؟ تو یہ 4 باتیں ہیں، ان کا آپس میں کوئی جوڑ بھی ہے. ایک میں مردوں کے باپ نہیں، تو اگلا جملہ ہوتا عورتوں کے والد ہیں. یوں تو نہیں ہے. لفظ ہے مردوں میں کسی کے والد نہیں، اگلا جملہ ہے اللہ کے رسول ہیں. بھئی ان 2 لفظوں کو جوڑ آپس میں تو نہیں بنتا بظاہر. نہیں سمجھے؟ میں کہتا یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد ہے، یہ گھر ہے، جوڑ بن گیا. میں کہوں یہ مسجد ہے اور میں چائے پی رہا ہوں، تو بھئی مسجد کا چائے پینے سے کیا جوڑ ہے؟ تو اس آیت سے ایک بات بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک مردوں میں کسی کے والد نہیں. اوکے، سمجھ آ گیا. اگلا جملہ اللہ کے رسول ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ ساتھ کیوں آیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے جسے کہتے ہیں شان نزول، انگلش میں کہتے ہیں بیک گراؤنڈ. وہ کیا ہے؟ اب وہ ذرا سمجھو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئے نا، تو مکہ کے کافروں نے خوشی کے شادمانے بجائے اور وہ خوش ہونے لگے. خوش کیوں ہو رہے تھے؟ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے ہمارے بتوں کی مخالفت کی ہے. اب ہم تو بڑے پریشان تھے کہ اس کی شادی ہو گئی اور اس کے بیٹے پیدا ہوں گے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلے گی. بس یار بیٹا اس کا فوت ہو گیا تو اس کی نسل آگے نہیں چلنی. جب نسل ہی نہیں چلے گی بھائی اس کی باتیں کچھ عرصہ تک تو رہیں گی اور اس کے بعد ختم ہو جائے. یہ مکہ کے لوگ خوشی بجا رہے تھے، خوشی کے شادمانے، خوش ہو رہے تھے، اچھل اور کود رہے تھے. تو اللہ نے جواب میں آیت اتاری، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم
مردوں میں تو کسی کے والد نہیں ہے، اتنی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اوے تمہیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے کافرو، تمہاری خوشی یہ وقتی ہے، ابھی ختم ہو جائے گی۔ بھئی وہ کیوں؟ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اوے باپ کے 4 بیٹے ہوں، وہ اس کی بات کو کتنا پھیلائیں گے؟ یہ رسول ہے، اس کے لاکھوں امتی ہوں گے، اس کے مشن کو آگے پھیلائیں گے۔ اب سمجھو، یہ اس کا جوڑ ہے، یہ ہے رابط۔ ورنہ تو یوں بنتا کہ مردوں میں کسی کا ابا نہیں، عورتوں میں کسی کا ابا ہے، یوں تو نہیں ہے۔ حالانکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بچیاں خواتین ہیں، حضور پاک تو بچیوں کے والد ہیں اپنی بیٹیوں کے۔ تو کیا پتہ چلا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن تم خوش نہ ہو کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں تو نسل نہیں چلے گی۔ وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ اللہ کا رسول ہے، اور رسول کے تو لاکھوں امتی ہوتے ہیں، اس کی بات کو آگے لے کر وہ چلائیں گے۔ سمجھ گئے؟ اب اگلا جملہ سمجھو، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری نبی ہیں۔ اس کا کیا جوڑ ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ یہ لفظ ختم نبوت یہاں کیوں آئی؟ ایک بات تو واضح ہے کہ حضور پاک آخری نبی ہیں، عقیدہ بتا دیا، لیکن ادھر بتانے کی ضرورت، ادھر تو بات چل رہی ہے کافر کی خوشی کو مار دو، کافر زیادہ خوش نہ ہو، یہ تو یہ بات چل رہی ہے، تو ادھر ختم نبوت کے لفظ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ آجی ضرورت تھی۔ وہ کون سی ضرورت ہے؟ اب کان کی کھڑکی کھولنا اور دل تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی کافر یہ کہتا یا کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا کہ ہمارے اللہ میاں آپ نے تو یہ فرما دیا کہ حضور پاک کے بچے نہیں، لیکن امتی حضور پاک کی روحانی نسل ہیں، یہ امتی نبی کی بات کو لے کر دنیا میں پھیلائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ، نبی بھی تو ایک وقت کا ہوتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب گئے تو حضرت یوسف آئے، حضرت یوسف گئے تو باقی نبی آئے۔ ایک نبی جاتا، اس کا کلمہ بھی گیا، اس کی شریعت بھی وہاں تک گئی، یعنی وہاں تک رہی، اور اس کے بعد اگلے نبی کی شریعت شروع ہو گئی۔ حضور پاک کی باتیں کب تک چلیں گی؟ چلو لاکھوں امتی ہوں، لیکن ایک دن تو نیا نبی آئے گا، جب نیا نبی آئے گا پچھلا دین ختم، اگلا دین چل پڑے گا۔ فرمایا جی نہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ ایسا نبی ہے قیامت تک اس کی نبوت چلے گی، نیا نبی نہیں آئے۔ اب سمجھیں، یہ لفظ ختم نبوت کو یہاں جوڑا گیا، تو وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ آخری نبی ہیں، نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ کو ہر باتوں کا علم ہے، اللہ ہر معاملات کو جانتے ہیں، چاہے کوئی مسلمہ کذاب کی شکل میں آئے یا مسلمہ پنجاب مرزا قادیانی کی شکل میں آئے، جو بھی آئے اس کا علاج رب کریم نے اس آیت میں پہلے فرما دی۔ یہ ہے آیات ختم نبوت، یہ رسول اللہ پر اتری ہے، اور یہ ہے اس کا خلاصہ۔ آپ کے ذہن میں آیا یا نہ آیا؟ چلو میں سخاوت کرتا ہوں، کوئی ایک ساتھی اس آیت کا خلاصہ سنا دو۔ میں ایک بار پھر سناتا ہوں مختصر لفظوں میں، شاید عوام نہ سنا پائے، لیکن جو ہمارے منجھے ہوئے ساتھی بیٹھے ہیں نا، ان میں سے جو ختم نبوت جانتے ہیں، میں انہیں کہتا ہوں۔ یہ آیت ہے سورۃ احزاب، آیت نمبر 40، سورت نمبر 33۔ اس پہ اللہ نے 4 باتیں فرمائیں۔ مردوں میں کسی کے والد نہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ آیت تب اتری جب حضور پاک کے بیٹے فوت ہوئے، تو کافروں نے کہا اس کی نسل آگے نہیں جائے گی، تو اس کی بات آگے نہیں جائے گی۔ رب نے فرمایا بچے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ نے اسے امتی دینے ہیں جو اس کی نسل کو لے کر آگے چلیں گے۔ اور اگر تم کہو امتی کب تک چلیں گے، کوئی اور نبی آئے گا تو یہ امت ختم ہو جائے گی، فرمایا جی نہیں، یہ آخری نبی ہے اور اس کی امت قیامت تک جاری رہے گی۔ سنائے کوئی ساتھ، کوئی ساتھ، پورے مجمع سے کوئی ایک کھڑا ہو۔ اب توجہ رکھنا ذرا، مولانا کی بات کو سننا جی۔ الرحمن الرحیم، آیت خاتم النبیین، سورت نمبر 33، پارہ نمبر 22، آیت نمبر 40۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے پہلے جملے میں ما کان محمد ابا احد
من رجالکم، اس بات کو بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے والد نہیں بلکہ رسول، اور دوسرے جملے میں ارشاد فرمایا لیکن حضور اللہ کے رسول ہیں، اور تیسرے جملے میں ارشاد فرمایا کہ خاتم النبیین ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ اور چوتھے جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کے علم کو جاننے والا ہے۔ اور یہ آیت کا جو مقصد اور مفہوم ہے، شان نزول ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نرینہ اولاد جو ہے اس دنیا سے وصال پا جاتی ہے اور مشرکین مکہ یہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من ذالک کا نسب نہیں چلے گا تو اس کا مشن بھی نہیں چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ اگرچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ نہ رہی لیکن حضور اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کے جو ہے بہت سارے امتی ہوں گے جو قیامت تک حضور کے مشن کو لے کے چلیں گے۔ اور جیسا کہ پہلے انبیاء آتے تھے اور دنیا سے تشریف لے جاتے اور ان کا جو ہے مذہب اور ان کا دین ختم ہو جاتا، ایسی بات بھی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب قیامت تک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم رکھنے والا ہے۔ جزاک اللہ، یہ خلاصہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، اس طرح آپ دلائل سمجھیں تو خدا کی قسم وہ دن مشکل نہیں ہے جب آپ قرآن کریم کی تمام آیات ختم نبوت یاد کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی سی بات ہے، 4 باتیں بندے اس کو سمجھ جائے کون سا مشکل۔ میں مجمع میں کسی پر انگلی رکھوں نا اور کہوں مجھے 1000 تک گنتی سناؤ، میں تمہیں گھڑی تحفہ دیتا ہوں، تم نے مجھے 5000 تک بغیر اٹکے سنا دینی ہے۔ جب ہم 5,000 10,000 گنتی کے لفظ یاد رکھ سکتے ہیں تو ہم اسلامی غیرت پہ اپنے نبی پاک کی ختم نبوت پہ پیرا دیتے ہوئے آیت کا مفہوم یاد کیوں نہیں کر سکتے؟ تو میں آپ حضرات سے بڑے درد دل سے کہوں گا، ہمارے حضرت مولانا عبد الماجد صاحب بیٹھے ہیں، بھائی امتیاز بیٹھے ہیں، باقی ہمارے حضرات بیٹھے ہیں، آپ ان حضرات سے روزانہ آدھا گھنٹہ لے لیں، آدھا گھنٹہ، اور انہیں کہیں ہمیں ایک آیت خیر 2 دن لگ جائیں، 3 دن لگ جائیں، ہفتہ لگ جائے، ایک آیت ہمیں روزانہ پڑھاتے جائیں، سمجھاتے جائیں۔ اردو کی کتاب ختم نبوت کامل مفتی شفیع صاحب کی ہے، وہ لے لیں، 100 آیات آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ ایک دن میں ایک آیت یاد ہو تو پورے کے پورے 3.25 مہینے میں آپ 100 آیات کے حافظ بن جائیں گے، اور 100 آیات ترجمے کے ساتھ اور 100 آیات تفسیر کے ساتھ، 100 آیات مطلب کے ساتھ۔ آپ بتاؤ کتنی بڑی بات ملے گی آپ۔ یہ جو حدیث میں ہے کہ ایک آیت قرآن کی سیکھو گے 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا، تو مجھے بتائیے جب آپ 100 آیات قرآن کریم کی سیکھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نماز کے نفل پڑھنے کے ثواب سے زیادہ ملے گا۔ لیکن ہم اس چیز کو دیکھتے نہیں۔ یہ علم کا ایک باب ہے جو 1,000 رکعت کے نفل تک برابر جا کر پہنچتا ہے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب آؤ ذرا حدیث پاک پر۔ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے میں اس آیت پر ایک جملہ سمجھاتا ہوں تاکہ اس کی تشریح ہو جائے۔ جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو جو قادیانی ہے نا، جو حضور پاک کی ختم نبوت کے منکر ہیں، وہ ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، میں ان کو شوشہ بتاؤں اور جواب سنوں۔ شوشہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ آیت تو ہم مانتے ہیں بابا، یہ آیت ہماری ایمان کیسا ہے؟ تو مسلمان قدرے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جب یہ ایمان کا حصہ ہے اس کا اور یہ آیت مانتا ہے تو پھر اس میں اور ہم میں اختلاف کیوں، اور کفر کے فتوے اور پاکستان میں قانون کیوں بنا ہوا ہے ان کے لیے؟ وجہ سنیں، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ ان کو پکڑنے کا بہت آسان طریقہ بتاؤں۔ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ ترجمہ اپنی طرف سے کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کیا ترجمہ ہم نے اپنی طرف سے کیا؟ ایک ایک لفظ کا ترجمہ تو صحیح کیا؟ کہتے ہیں نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک مردوں میں کسی کے والد نہیں، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ ولیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اور آخری جملہ وکان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو لفظ ہے نا وہ خاتم النبیین، اس کا ترجمہ آپ غلط کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اچھا بتاؤ کیا غلطی ہے؟ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خاتم آخری، اور ایک ہوتا ہے خاتم مہر لگانے والا۔ تم لوگ تو خاتم بمعنی آخری کر لیتے ہو، اور ہم کہتے ہیں خاتم النبیین، حضور مہر لگانے والے نبی ہیں،
لہٰذا حضور پاک کے پاس مہر ہے، حضور نے مرزا قادیانی پہ لگائی ہے اور وہ نبی بن گیا۔ اب دیکھو کیسی بڑی اس نے ہیرا پھیری کر دی، کیسا اس نے جملہ بول کے ادھر ادھر کر دی۔ اس کو پکڑنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں، توجہ رکھو۔ انہیں کہنا یہ ذرا لکھ لو کہ مہر لگانے والے نبی۔ اگر ہم یہی جملہ مان لیں کہ حضور پاک علیہ السلام مہر لگانے والے ہیں، تو یہاں لفظ ہے خاتم النبیین، یہ جمع ہے، پرولر ہے، نبیوں پر مہر لگانے والے، ایک پہ نہیں، دو پہ نہیں، کئی پہ، نبیین کہتے جی ہاں۔ تو اچھا بتاؤ 1400 سال میں کتنوں پر مہر لگی ہے؟ کوئی 3 4 5 10 تو دکھا دو۔ قادیانی صرف مرزا کا نام لیں گے۔ انہیں کہنا ہو جاہل، اگر تیرا جھوٹا معنی بھی مان لیں کہ مہر لگانے والے ہیں حضور پاک، تو 1400 سال میں صرف ایک پہ لگی ہے۔ اچھا چلو، بعد میں کسی اور پہ لگے گی، کوئی نیا نبی مرزا کے بعد بنے گا؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو ہم نے کہا پھر خاتم النبیین تو نہ ہوئے، خاتم النبی ہوئے کہ ایک نبی پہ مہر لگانے والا، حالانکہ خاتم النبی نہیں ہے قرآن میں ہے خاتم النبیین۔ مہر لگانے کا معنی کرے تو کئی نبی بنتے ہیں۔ تو مرزائیو تمہاری چوری پکڑی گئی، تم ختم نبوت کا تاج صرف حضور پاک کے سر سے کھینچ کے مرزے کے سر پہ رکھنا چاہتے ہو، بس یہی مانو۔ تو پہلا تو تمہارا یہ جھوٹ پکڑا گیا۔ دوسرا جواب، دوسرا بہت اس سے بھی زیادہ ایزی اور آسان ہے۔ انہیں کہنا خاتم النبیین کا یہ مطلب کہ مہر لگائی، تو اگر اس کا مہر والا ترجمہ کریں تو یوں بنے گا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، حضور تمام نبیوں پر مہر ہے، لگانے والے نہیں بنے گا، بنے گا تمام نبیوں پر کیا ہے؟ بولیے مہر ہے۔ اور مہر اس وقت لگتی ہے جب سارا کام پورا ہو جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب آپ خط لکھیں اور وہ خط آپ بھیجیں کسی جگہ، ڈاک خانے میں خط جائے گا، اس پر مہر اس وقت لگے گی جب آپ لکھ رہے ہوں گے؟ بولیے، ابھی خط جاری ہوگا تب مہر لگے گی؟ مہر اس وقت لگے گی جب خط کا پروسیس پورا ہو گیا، بس اب بھیج دو۔ اگر مہر والا معنی بھی کریں تو خاتم النبیین، حضور نبیوں پر مہر ہے، جیسے شیخ الہند رحمہ اللہ کے ترجمے میں ہے، تو پتہ چلے گا اب نبوت کا معاملہ پورا، حضور آخری نبی۔ اور تیسرا جواب کہ مرزا قادیانی ہے جھوٹا اور دروغ گورا حافظہ نباشد۔ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ سجے کھبے دی مرندہ راندہ ہے، اس کو عقل نہیں ہوتی، وہ اس کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ خود مرزے نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا تو یہ خاتم کا معنی کچھ اور کرتا تھا، وہی والا جو ہم آخری کرتے ہیں، اور جب اس نے جھوٹا دعویٰ کیا اب خاتم کا معنی مرزے نے بدل دیا۔ کہیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا مرزے کی کتاب اٹھا لو، مرزے نے اپنے احوال پہ جو احمدیہ بک میں چھاپ دیے ہیں اس میں لکھتا ہے کہ میں کون ہوں۔ کہا میں اپنے ماں باپ کی اولاد ہوں لیکن جڑواں، میرے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی تھی جس کا نام تھا جنت بی بی۔ کہتے ہیں میں اور میری بہن، یہ مرزا خود کہہ رہا ہے کہ میں اور میری بہن اکٹھے اپنی اماں کے پیٹ میں تھے، پہلے وہ پیدا ہوئی، کچھ ٹائم بعد میں پیدا ہوا، اور میرے بعد کوئی اولاد میری اماں کی نہیں تھی۔ تو مرزا نے لکھا یوں میں اپنی ماں باپ کی خاتم الاولاد ٹھہرا۔ خاتم الاولاد کا اگر معنی یہ ہے کہ خاتم کا معنی تم کہتے ہو جاری ہے، تو پھر مرزائیوں رکھو سینے پہ ہاتھ اور کہو کہ مرزے کی ماں کے پیٹ سے بھی قیامت تک اولاد جاری ہے، پھر یہی معنی کر لو۔ تم یہاں معنی آخری کرو گے، بے ایمانو تم نے اللہ کو جان نہیں دینی، اکیلی قبر نہیں آنی، وخاتم النبیین میں بھی آخری نبی مان لو نا۔ تو تیسرا جواب۔ چوتھا اور آخری جواب جو جڑ کاٹ کے رکھ دے، جو حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی میں دیا، فرمایا خاتم النبیین کا معنی نبیوں پہ مہر لگانے والے۔ قرآن لاوارث نہیں ہے کہ جو اٹھے اپنا ترجمہ کر دے، جو اٹھے اپنا مطلب سنا دے۔ اے خدا کے بندو، اگر یوں ہوتا تو ہر بندہ اپنا مطلب نکالتا۔ تو قرآن حضور پر اترا، تشریح بھی حضور نے کی ہے،
حضور پاک سے پوچھتے ہیں کہ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ اگر حضور فرما دیں مہر لگاتا رہوں گا تو تم سچے قادیانی، اور اگر حضور فرما دیں کہ اس کا معنی آخری ہے تو ہم سچے۔ تو جب آپ یہ جملہ کہیں گے نا کہ حضور پاک سے پوچھتے ہیں، تو جیسے گھڑی پہ پہلے 11:45 بجتے ہیں، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30، یہ قادیانی کے منہ پہ یوں گھڑی بجنا شروع ہو جائے گی۔ انہیں کہہ رہے ہیں ہون تے پھنس گیا ایسی، اب تو کچھ نہیں بچا۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے، مسند البزار کی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب یہی آیت اتری، حضور پاک نے خاتم النبیین کا مطلب سنایا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے بعد نایا نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد نائی امت کوئی۔ سمجھ آئی یا نہیں؟ تو یہ آیت اور یہ اس کی تشریح۔ میں اس کا پھر خلاصہ سنائے دیتا ہوں۔ اگر مرزائی کہیں، توجہ مولانا یا حضرت یا کوئی بھائی اس کا خلاصہ سنائے گا، میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، آپ سن لینا۔ اگر مرزائی کہیں اس کا معنی ہے مہر لگانے والے نبی، تو پہلا جواب کیا ہے کہ خاتم النبیین ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ اگر جھوٹا معنی مانے مہر لگانے والے، تو کتنے نبیوں پر مہر لگے گی؟ تم تو ایک نبی مانتے ہو، تو پھر آیت نعوذ باللہ غلط ہو جائے گی، خاتم النبیین نہیں بنے گا، خاتم النبی بنے گا، تو ایک نبی پر۔ دوسرا جواب، اگر خاتم النبیین کا معنی مان لیں کہ یہ نبیوں کے لیے مہر ہے، تو معنی بنے گا نبیوں پر مہر ہے۔ کیا ہے؟ اور نبیوں پر مہر کا معنی ہوتا ہے، مہر اس وقت لگتی ہے جب خط بند ہو جاتا ہے، تو مہر حضور پاک ہے، یہ آئے ہیں آخر میں، تو اب نیا نبی نہیں آئے گا۔ دوسرا جواب۔ اور تیسرا جواب کہ مرزا خود انہا معنی کی کیتا سی، مرزے نے اس کا معنی کیا کیا تھا؟ مرزے نے اپنے لیے لکھا کہ میں اور میری بہن جنت بی بی جڑواں پیدا ہوئے، پہلے وہ اور بعد میں میں، اور میں اپنے ماں باپ کی خاتم الاولاد ہوں۔ تو مرزا خود اس کا معنی آخری پہلے کرتا تھا، بعد میں اس پر کون سے معاملے ہو گئے کہ اس کو 2 نمبری کرنی پڑی۔ اور تیسرا ہو گیا۔ چوتھا اور آخری جواب یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس کا آخری معنی کیا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ مولانا سنائے ذرا، اب توجہ رکھنا، میں آپ پہ تھوڑی سی رعایت کر رہا ہوں، ذرا اس دفعہ ایک اب سمجھ لیں تاکہ پھر بعد میں آپ یاد کر پائیں۔ قادیانیوں کا یہ اعتراض کہ ہم مسلمان جو ہیں خاتم النبیین کا معنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر ان کا معنی بھی مانا جائے کہ خاتم کا معنی مہر ہے، تو ہمارا پہلا ان سے سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین، لفظ نبیین جمع کا صیغہ ہے۔ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے اس 1400 سال کے اندر صرف ایک مرزا لعین نبی بنا، کوئی اور نبی نہیں بنا؟ دوسرا ہمارا سوال، ان سے سوال یہ ہوگا کہ اللہ تبارک صحیح ہے، اگر ختم نبوت کا معنی مان لیں تو نبیوں پر مہر، نبیوں پر ختم نبوت کا معنی مان لیں کہ نبیوں پر مہر ہے، تو اس کا معنی یہ بنے گا، مہر لگانے کا مفہوم یہ ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں کہ کسی چیز کو اس طور پہ بند کر دیا جائے، نہ اس میں کوئی نئی چیز داخل ہو، نہ اس سے کوئی خارج ہو چیز، تو تب بھی معنی یہ بنے گا کہ حضور نبیوں پر مہر ہے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور تیسرا ہمارا ان سے یہ ہے، ان کا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے نبی پیدا ہوں گے، تو تیسرا جواب یہ کہ مرزا نے خود لکھا، خود اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوا، پہلے میری بہن جنت پیدا ہوئی، اور پھر میں کچھ دیر کے بعد پیدا ہوا، اور میں خاتم الاولاد ہوں، یعنی میں آخری اولاد ہوں، میرے بعد میری ماں سے کوئی اور اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ اور چوتھا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو گیا۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث۔ اب ذرا میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں کچھ سوال و جواب کی شکل میں لاتا ہوں۔ میرے دوستو، جب آپ قادیانیوں کے سامنے بیٹھیں گے نا، تو قادیانی مختلف طرح کے کچھ اور سوال بھی کریں گے۔ ایک قادیانی نے مجھ سے لاہور میں دھرم پورہ میں گفتگو بھی اس نے سوال کیا کہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 3 چاند نکلیں گے اکٹھے، 29 اور 30 والے،
اور اس کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا اور اس سے اللہ دین کا کام لے گا. تو کہا 3 چاند نکلے اور پھر مرزا قادیانی پیدا ہوا. مرزے کی خوشخبری تو صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے, آپ کیوں نہیں مانتے؟ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ قادیانی مولوی نہیں ہے, اس کو کسی قادیانی کے مولوی نے گمراہ کیا. میں نے اسے کہا میرے بھائی آپ نے صحیح مسلم سے خود یہ حدیث پڑھی ہے؟ تو پہلے تو پکا ہوا کہ جی میں نے پڑھی ہے. میں نے اسے کہا دیکھو جھوٹ نہ بولو, میرے صحیح مسلم میں 100 میں سے 100 نمبر ہیں, اور میں نے مسلم الحمدللہ پڑھی بھی ہے اور پڑھائی بھی ہے. مسلم ابن الحجاج القشیری النیسابوری, یہ رہنے والے کہاں کے تھے, ان کے ابے کا نام کیا تھا, یہ کس قبیلے کے تھے, میں سارا جانتا ہوں. اور صحیح مسلم کی مقررات حذف کر کے روایات کتنی ہیں اور مقررات سمیت کتنی ہیں مجھے پتہ ہے. میں نے مسلم کی اسپیشلائزیشن کی ہے. سچ بتا تو نے خود پڑھی ہے؟ تو جب میں نے یوں کر کے کہا مجھے کہنے لگا نہیں میں نے پکے بندے سے سنی ہے. اب آدھا سیڑھی سے نیچے ہوتا ہے. پھر میں نے کہا اچھا جس پکے بندے سے سنی ہے ذرا لفظوں کے ساتھ ورڈ بائی ورڈ سنا, کون سے لفظ تھے؟ اب تو اس کو نہیں مفہوم کچھ ایسے ہے, مطلب کچھ ایسے ہے. اب میں نے ایک گھڑی اتاری اور یوں رکھ دی, ایک جیب سے موبائل نکالا یوں دوں. میں نے کہا یہ سارے کل ملا کر اچھی بھلی قیمت بن جائے گی, یہ ہے تمہیں ہدیہ. بسم اللہ کر کے صحیح مسلم سے مجھے دکھا دو. صحیح مسلم میرے پاس عربی موجود تھی, میں نے سامنے رکھ دی موبائل سے. کہتے ہیں نہیں اردو ترجمے سے میں نے پڑھی ہے. میں نے کہا اچھا مسلم شریف اردو ترجمے والی بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتے. اے جی ڈاؤن لوڈ ہو گئے, ہوں دکھاؤ کہاں ہیں. وہ نہیں میں نے کہیں آئیں بائیں شائیں اور معاملہ گیا. ایسے کذاب ہے, نہ یہ حدیث ہے نہ یہ مطلب ہے, سارا پھدو کھاتا لگایا ہوا ہے, جھوٹ بولا ہوا ہے, اور اپنے جھوٹ کو یہ سینہ چڑھا کر بات کرتے ہیں کہ اگلا بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنے سچی نہ ہو گیا. ان کی مثال وہی ہے, ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا بھائی ادھر سے 100 خرگوش ابھی گزرے تھے, تو نے دیکھا ہے؟ پہلے نے کہا 100 خرگوش گزرے اور میں نے تو دیکھا ہی نہیں. نہیں 100 نہیں گزرے, میں تو ٹھہرا ہوں. اس نے کہا اچھا 50 تو گزرے ہوں گے, 50 غائب. اس بندے نے بڑی حیرانگی کی کہ یار 100 سے 50 پہ آ گیا یہ. انہوں نے کہا 50 بھی نہیں گزرے, یہ پکا ہوگا. انہوں نے کہا اچھا 10. انہوں نے کہا 10 نہیں گزرے, 2 نہیں گزرے, 1 ہی نہیں گزرا. جب یہ پکا ہو گیا نا 1 بھی نہیں گزرا, انہوں نے کہا اچھا ایک کھسکار کیسے آئی, جوتیوں کی آواز کس کی تھی؟ اس نے جوتیوں کی آواز سے 100 خرگوش بنا دیا, پر سے پرندہ بنایا. یہ قادیانیوں کا ہے. میں نے انہیں دلیل کی دنیا میں دیکھا ہے, انہیں ٹکے کی دلیل نہیں آتی. نمبر 2, ایک سوال قادیانی اور بھی کرے گا آپ کو پتہ ہے, وہ سوال بڑا خطرناک ہے. قادیانی ایک جملہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اماں عائشہ کا عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد نبوت جاری ہے. ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں عائشہ کا یہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبوت جاری ہے, ہمیں دکھاؤ. تو وہ کہتے ہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ایک کتاب میں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی جب ختم نبوت سناؤ تو کہو قولوا خاتم النبیین ولا تقولوا لا نبی بعدی. تم حضور کو خاتم النبیین تو کہہ سکتے ہو, لیکن یوں نہیں کہہ سکتے حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا. تو یہ تو اماں جان عائشہ نے کہا ہے, تو اس کا معنی اماں جان عائشہ حضور کے بعد نبی ہونے کی قائل ہے. تو ہم کہتے ہیں قادیانی اور بڑے بے ایمان ہو. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت 100% اس پر اعتراض موجود ہے کہ اس کی سند ہی نہیں ہے. یہ روایت کی نسبت اماں عائشہ کی طرف صحیح نہیں ہے, یہ ضعیف بھی نہیں, اس پر مجروح ہونے کی جرح ہے. لیکن چلو میں مان لیتا ہوں, انہی لفظوں کو مان لیتا ہوں. پھر بھی تمہاری دال نہیں گلتی, تمہاری چوری پکڑی جائے گی. کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا اس پورے صفحے کو پڑھو تو اماں عائشہ کہنا چاہتی ہیں حضور پاک کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو جب تم یوں کہو گے حضور کے بعد نبی نہیں آئیں گے تو حضرت عیسیٰ کا کیا جواب دو گے؟ لہٰذا یوں کہنا چاہیے حضور خاتم النبیین ہیں لیکن پچھلے انبیاء میں حضرت عیسیٰ آئیں گے. اور اتنی بات کرنے سے نبوت جاری نہیں رہتی. حضرت عیسیٰ تو آئیں گے حضور پاک کی نبوت کی امداد کرنے,
حضرت عیسیٰ تو آئیں گے دجال کو قتل کرنے، وہ نئے نبی نہیں ہوں گے کہ ختم نبوت میں فرق آئے، وہ تو پرانے نبی ہوں گے، پہلے نبی ہوں گے، آ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں ہے پگلے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تب بھی ختم نبوت میں فرق نہیں ہے۔ اما عائشہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سنا رہے تھی، اور تم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم نبوت کا منکر بنا لیا۔ بابا یوں نہیں ہے جیسے آپ سنا رہے ہو، خود اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم نبوت کی حدیث روایت کرتی ہیں، اور کئی مواقع پر ایسی حدیث موجود ہیں جس میں اما جان عائشہ نے ختم نبوت کی بات سنائی، سمجھائی، بتائی ہے، تو وہ کہاں جائے گا؟ تو یہ اما عائشہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک جھوٹ آپ کے سامنے اور بولیں گے، وہ کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک قاری صاحب کو کہا جو امام حسن اور امام حسین کو قرآن پڑھا رہا تھا کہ بھائی یہ جو تو قرآن ان کو پڑھا رہا ہے اور آیت ختم نبوت ہے نا، اس کے لفظ ہے وخاتم النبیین اور ایک قرات ہے وخاتم النبیین، تو کہا انہیں یہ قرات نہ پڑھانا، بس ایک ہی قرات پڑھانا۔ تو کہا دیکھا حضرت علی بھی تو حضور پاک کی ختم نبوت پر دوسری قرات نہیں پڑھا رہے، تو اسی وجہ سے حضرت علی بھی ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم نے کہا بے ایمان، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، دنیا میں تمہیں یہی لفظ ملا۔ حضرت علی المرتضیٰ بتانا چاہ رہے ہیں میرے بچے چھوٹے ہیں، قاری صاحب انہیں صرف قرآن پاک کے لفظ پڑھا دو، تفسیری روایات ابھی نہ پڑھانا۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، یہ تھوڑی فرما رہے ہیں کہ وہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہیں۔ اوے بے وقوف، اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے، اور حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی آپ بچوں میں اور میری مسجد میں اور پیچھے لوگوں میں ٹھہر جائیں، میں جنگ سے واپس آؤں گا، اب میری یہاں پر نیابت فرمائیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ قدر غمگین ہوئے کہ میں بہادر بندہ، میرے پاس تلوار ذوالفقار موجود اور میں جہاد پہ نہیں جا سک رہا۔ بہرحال حضور کا کہنا مانا تو حضور پاک نے حضرت علی کی دلجوئی کے لیے فرمایا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی راضی ہو جا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آپس میں بھائی تھے، رب نے تجھے اور مجھے بھائی بنایا، میں تیرے لیے ایسے جیسے حضرت ہارون کے لیے حضرت موسیٰ، اور تو میرے لیے ایسے جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے، لہٰذا تیرا میرا اتنا تعلق ہے، لیکن یاد رکھنا میرے بعد نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو تمہیں یہ روایت حضرت علی کی نہیں دکھتی؟ یہ مسئلہ نہیں رہا تھا، جھوٹ بولنے پہ حضرت علی پر آپ تیار ہو گئے، تو یہ اس طرح کے جھوٹ بولیں گے، ان کے اس جھوٹ بولنے سے کبھی پریشان نہ ہونا۔ ایک جھوٹ اور بول کے آپ کو خراب کریں گے، وہ جھوٹ کیا ہے؟ کہیں گے یہ تو بتاؤ مولوی کوئی فوت ہو جائے، حافظ فوت ہو جائے، ولی اللہ فوت ہو جائے تو اس کا فیض چلتا رہتا ہے؟ آپ کہیں گے جی چلتا رہتا ہے۔ تو وہ کہیں گے جب مولوی کا فیض چلتا ہے اس فیض سے لوگ مولوی بن جاتے ہیں، ولی اللہ کا فیض چلتا ہے اس فیض سے لوگ ولی اللہ بن جاتے ہیں، حافظ کا فیض چلتا ہے اس سے لوگ حافظ بن جاتے ہیں، عالم کا فیض چلتا ہے اس سے لوگ عالم بن جاتے ہیں۔ تو تم مولوی بڑے عجیب ہو، عالم کا فیض مانتے ہو، ولی اللہ کا فیض مانتے ہو، حافظ کا فیض مانتے ہو، نبی کا فیض نہیں مانتے۔ نبی کے راستے پہ چل کے بھی بندہ نبی بن جا سکتا ہے، جیسے حافظ کے راستے پہ چلیں حافظ بن گیا، تو نبی کے راستے پہ چل کے نبی بن گیا۔ تو مرزا صاحب کی بڑی عبادت تھی، بڑی ریاضت تھی، اللہ کو بڑے پسند آئے، لہٰذا نبی کے راستے پہ چلے نبی بن گئے۔ اس جھوٹ کو بھی پکڑنا سیکھ لو۔ انہیں کہنا دو باتیں، نمبر ایک، اگر نبی کے راستے پہ چل کے نبی بن گیا، عبادت اللہ کو پسند آئی، یہ عبادت حضرت ابوبکر صدیق کی اللہ کو پسند نہیں آئی کہ انہیں نبوت ملتی، حضرت عمر کی نعوذ باللہ پسند نہیں تھی کہ یہ نبی بنتے، حضرت عثمان اور سیدنا علی المرتضیٰ کی عبادت اللہ کو پسند نہیں تھی، وہ نبی بنتے جن کو رب نے رضی اللہ عنہم ورضوان کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، ان کی باتیں اللہ کو پسند نہیں تھی۔ بے وقوف انسان، پتہ نہیں عقل کے چھکڑ بنے ہوئے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا جواب، انہیں کہنا اگر کسی کے راستے پہ چل کے یقیناً وہی بننا ہے
تو پھر قرآن میں اللہ کا راستہ بھی لکھا ہوا ہے، اللہ کا راستہ بھی ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چلو، ہے یا نہیں ہے؟ تو جب فی سبیل اللہ، ان دا وے آف ہولی گاڈ، اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلو، تو کوئی اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ بھی بن سکتے؟ آپ کہو گے ہاں، تو پھر تم نے تو دوسرا خدا مان لیا، مشرک ہوئے، اور آپ کہیں گے نہ، اللہ کے راستے پہ چل کے اللہ نہیں بن سکتا، تو نبی کے راستے پہ چل کے بندہ نبی کیسے بن سکتا؟ ان دو میں سے ایک کا جواب دے، لیکن بہت مشکل، الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں مرزا ہی آ گیا، اب تیرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، تو یا اس شک پہ ہاتھ رکھے گا یا اس پہ رکھے گا، جس پہ رکھے گا پھنس جائے گا۔ یہ اس طرح کے جھوٹ پلال کرتے۔ اور سنو، ان جھوٹی باتوں میں، مختلف باتوں کے اندر ایک بات اور بھی کریں گے، کہیں گے تمہارے مولویوں کے پاس اخلاق نہیں ہے۔ کیوں بھائی، کیوں اخلاق نہیں ہے؟ ہم صاحب خلق نبی کے وارث ہیں، اخلاق کیوں نہیں ہے؟ کہتے جی اسی لیے اخلاق نہیں ہے کہ یہ گالیاں دیتے ہیں ہمیں۔ ہم نے کہا سن ہے، تمہیں کوئی اکا دکا ہمارے کسی بزرگ نے مرزے کو غصے میں آ کر دو جملوں میں گالی دیتی تو تمہیں لگ گئی؟ مرزا قادیانی نے الف سے اپنی کتابوں میں کتنی گالیاں دی، بے سے کتنی دی، تے سے کتنی دی، پورے حروف تہجی اکٹھے کر کے اتنی بڑی یادداشت بنائی تھی مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے، اور قومی اسمبلی میں تمہارے دادا مرزا ناصر کے منہ پہ دے ماری تھی کہ تمہارے دادے مرزا قادیانی نے الف با تا سا جیم ہا خا یا تک چلے گئے، اتنی گالیاں دی ہیں، اور ان النبیہ لا فحش ولا لعانہ، اور نبی نہ گالیاں دیتا ہے نہ فحش گو ہوتا ہے۔ تمہارا تو مرزا گالیاں دے رہا ہے، اور ہمارا کوئی مولوی صاحب مرزے کو گالیاں دے بھی دے تو وہ مولوی ہونے کا دعوے دار ہے، نبی ہونے کا دعوے دار تو نہیں ہے۔ مولوی گناہ گار بھی ہو سکتا ہے، نیکوکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن تیرا مرزا تو نبی ہونے کا دعوے دار ہے، وہ گالیاں کیوں دیتا تھا؟ اس دی گل میں نو دس، وہ کیوں گالیاں دیتا تھا؟ وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ مرزا قادیانی کی بڑی گالیاں ہیں، ان میں سے ایک گالی یہ ہے کہ کہتے ہیں جو مجھے مانتا ہے مانتا ہے، اور جو مجھے نہیں مانتا نا الا ذریۃ البغایا، وہ حرام کی نسل نہیں، وہ حلال کی نسل نہیں ہے، وہ حرام کی نسل، مرزے کا لفظ ہے۔ تو بتاؤ دنیا میں کوئی ایک نبی گزرا ہے جس نے اپنے منکرین کو حرامی کہا ہو؟ اس دھرتی پر کسی نبی کی تم مثال نہیں پیش کر سکتے۔ یہ کیسا نبی ہے؟ یہ مختلف میں نے تمہیں سوالات بتائے ہیں۔ اس اخلاق پر پھر یہ کہتے ہیں پیار سے بات کرو۔ تو پھر میں لاہور کے ایک کالج کی بات سناتا ہوں۔ ایک کالج میں پروفیسر مرزائی تھا، وہ آ کر روزانہ یہی پٹی پڑھاتا، اخلاق سے بیٹھو، پیار سے بیٹھو، امن امان سے بیٹھو، زبان بڑی سنجیدہ رکھو، غصہ نہ کرو۔ تو لڑکے کہتے بڑا اچھا ہے، لیکن ایک دن اس نے اندر کی نکالی، انہوں نے کہا یہ جو گستاخ رسول کے لیے تم سخت ہو جاتے ہو نا، پیار دیا کرو، نرمی رہو، پیار دو گے تو وہ قریب آئے گا۔ اس نے اپنا الو سیدھا کیا۔ ایک دن، دو دن، تین دن تو اس نے بھاشن دیے۔ ایک لڑکا بیٹھا تھا، وہ بڑا حیران ہوا کہ یار کوئی نبی کو گالیاں دے اور ہم اسے خاموشی نہ کریں، چپ کر کے اسے حلوہ پیش کریں، یہ بڑا عجیب ہے۔ تو وہ ہم جیسے کسی مولوی کے پاس ہے کہ استاد جی مسئلے دا حال مینوں دسو، میں کیا کروں؟ تو سمجھایا گیا۔ وہ اگلے دن کلاس میں گیا، استاد نے یہی بھاشن چڑھایا تھا، تو وہ مرزائی، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ انہوں نے کہا سر ایکسکیوز می 1 منٹ، ایک بات میں کروں؟ کہا جی کرو۔ انہوں نے کہا استاد جی آپ بڑے کتے کے بچے ہیں۔ اب تو استاد کا منہ پیلا۔ میں نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا استاد سور کے بچے ہیں، میں بھول گیا ہوں۔ اوہ آپ بھیڑیا کے بچے ہیں، آپ کی ماں بڑی بے ایمان ہے۔ یوں 4 5 6 10 گالیاں انہوں نے ایسے جڑ دی۔ پریشان ہو گیا وہ تو۔ انہوں نے کہا اوئے اسٹوپڈ مین یو انسلٹ می، اوئے بے وقوف اسٹوڈنٹ، طالب علم، تجھے استاد کی قدر نہیں ہے، تو میری ناقدری اور میری توہین کر رہا ہے، اور غصے سے لپکا نا اس کی طرف۔ انہوں نے کہا سر مجھے چھوڑ دیں، اخلاق سے بات کریں، پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، تب میں آپ کے قریب ہوں گا، غصے کیوں دوں؟ اب وہ تو پسینے سے پانی ہو گیا نا۔ میں نے کہا سن پروفیسر، دماغ کی کھڑکیاں کھول تک میرے کے اس جملے کو راستہ دینا۔ اگر حلالی بیٹا اپنے ماں باپ کو گالی برداشت نہیں کرتا تو حلالی امتی بھی اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ یہ بھاشن ہمیں نہ دیا کر، آج کے بعد جیب میں رکھ کے بات ہے۔ پھر اسے سمجھ آئی کہ بات ہے کیا۔ تو ان ساری باتوں کا خلاصہ
جس وقت قادیانیوں سے بات ہونا، یہ ساری دلیلیں میں نے آپ کو اس لیے نہیں دی کہ ان کو یہ دلیلیں دینا، نہ، ان دلائل کا نمبر بعد میں۔ سب سے پہلا پوائنٹ رکھنا ہے صدق و کذب مرزا۔ کیا مانا؟ کہ مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا، اس کی یہ باتیں اٹھانا اور فٹ کر دینا ان پر۔ یہ صدق و مرز کذبہ کے صدق اور کذب مرزا کے عنوان پر کبھی بات نہیں کریں گے مرزائی۔ یہ زہر کا ڈرم پی جائیں گے، مرزے کے سچائی اور اس جھوٹے ہونے پہ کبھی عنوان پہ نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بہترین پلیئر وہ ہوتے جو اپنی پچ پہ لاتا ہے نا، مخالف ٹیم کو اپنی پچ پہ کھلانے کا بڑا مزہ ہے۔ یہ تو آپ سر ہلائیں گے، بسرنے ان سمجھ آتی ہے، تو آپ اپنی عنوان پہ لے کر آئے نا، صدق و کذب مرزا پہ لائیں کہ مرزا سچا تھا یا جھوٹا تھا، بتائیے یہ نبی ہے؟ وہ اگر مولوی پہ اعتراض کرے، اسے کہنا بھائی ہمارا مولوی نیک بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی تو برا نہیں ہو سکتا نا۔ تیرے پیو تے نبوت دعویٰ کیتے ہیں، وہ تو نبی ہونے کی بات کر رہا ہے۔ ذرا آپ مرزے کو کھولتے ہیں، پھر مرزے کی شخصیت کھولیں کہ آپ بتاؤ یہ مرزا نبی ہے؟ آپ کو پتہ ہے مرزا کی پارٹس آف دا باڈی دیکھیں نا، جو جس کے جسمانی حرکات ہیں، وہ کسی سنجیدہ انسان والے بھی نہیں ہیں، نبی ہونا تو بہت دور کی بات۔ ایک جج نے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو، مرزائی جج نے، صرف غصہ دلانے کے لیے کہا کہ حضرت نبوت کی شرطیں کیا ہیں؟ اب اندازہ لگاؤ نبوت کس شرطوں پہ ملتی ہے؟ انا للہ۔ حالانکہ نبوت شرطوں پہ نہیں ملتی، اللہ کی مرضی سے ملتی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ 2 کروڑ نفل پڑھو نبی بن گئے، شرطوں پہ نہیں ملتی، عبادتوں پہ نہیں ملتی، یہ اللہ کی عطا ہے، گاڈ گفٹیڈ ہے، جیسے چاہے اللہ دے دے، بائی برتھ ملتی ہے۔ حضرت اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ اگر میں ایسے شرائط کی بات کروں تو یہ مرزے میں جھوٹیاں سچیاں شرطیں دکھا دے گا۔ حضرت بخاری نے کہا ایک شرط تو کامن ہے سب انبیاء میں۔ کہتے کیا؟ کہ جی بندہ شریف ہونا چاہیے، کم از کم بندہ شریف ہونا چاہیے، مرزے کی طرح نہیں جو نامحرم عورتوں سے خلوت میں بیٹھ کے اپنی ٹانگیں دباتا تھا۔ جب آپ قادیانی پر یوں بات کریں گے نا تو کچھ بے وقوف آپ کو کہیں گے پرسنلی اٹیک نہ کریں، ذاتی اعتراض نہ کریں۔ سن ذرا بات ہو نا ذاتی اٹیک کی تو عام بندے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی اٹیک نہ کرو، لیکن نبی کی بات میں دیکھی جاتی ہے، نبی کی ذات پہلے دیکھی جاتی ہے۔ مرزا نے عام بندے ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم ذاتی بات نہ کریں، مرزا نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، پہلے ذات دیکھیں گے پھر بات دیکھیں گے۔ یہ نہیں پرسنلی اٹیک نہ کریں، یہ کوئی عام کے کسی جگہ پروفیسر لگنے کی بات ہے، کوئی پرنسپل لگنے کی بات ہے کہ پرسنلی اٹیک نہ کرو، ذات میں کمی آ سکتی ہے۔ بھئی ذات میں کمی عام بندے کی ہے، نبی تو اعلیٰ ذات ہے۔ ذرا مرزے کے بارے میں ہمیں بتاؤ نا، یہ کیا تھا؟ یہ ایک جیب میں ڈھیلے رکھتا تھا پیشاب سکھانے کے لیے، ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا کھانے کے لیے، اور گڑ کو ڈھیلے اور ڈھیلوں کو گڑ بنائے ہوئے ہوتا تھا، یہ اس کا دماغ ہے۔ تو یوں پکڑیں آپ مرزے پر، صدق و کذب مرزا پہ قادیانی ایسے دوڑے گا جیسے اذان کی آواز سے وہ دوڑ جاتا ہے، جس کو آپ اور ہم سارے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے حدیث ہے یا نہیں ہے؟ شیطان دوڑ جاتا ہے، تو ایسے دوڑیں گے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی، کریں گے انشاءاللہ یہ بات۔ بہتر ہوگا کہ آپ عشاء پڑھیں اور عشاء کے بعد صرف 5 منٹ، جسٹ فار 5 منٹس میری ان باتوں کو تھوڑا دوہرا لیں، 2 3 بندے پر آپ دہرائیں گے تو آپ کو یہ باتیں ذہن میں آ جائیں گی۔ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، اور میرے مخاطب میری مائیں بہنیں آن لائن جو ہم ساری گفتگو سن رہی ہیں اور پڑھ رہی ہیں، میں ان سب کو کہتا ہوں اس گفتگو کے آف ہونے کے بعد آپ ذرا ریوائز کر لیں، دوہرا لیں، تکرار کر لیں تھوڑا، تو مزہ آئے گا۔ ورنہ آپ کے پاس ایک جواب ہوگا، باتیں تو بہت اچھی تھیں، بڑا مزہ آیا، اور یاد ہے؟ ہاں کیا؟ ہاں بننے ٹھپ دیتے لیں، واہ واہ ہو گیا، یاد بھی ہے، دوبارہ گفتگو سن لیں گے تو پھر یہی ہوگا، پھر فائدہ کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اس وقت وارم اپ ہو چکے ہیں، اس کے بعد بیٹھ کے جو بندہ ورزش کرتا ہے نا، پھر ورزش سے جان بنتی ہے۔ حکیم لوگ کہتے ہیں کہ 15 منٹ چلنے کے بعد آپ کا اسٹیمنا بننا شروع ہوتا ہے۔ آپ 15 منٹ سے بجائے 14 منٹ چلنے کے بعد بیٹھ جائیں تو اسٹیمنا ضائع ہو جائے گا، 15 منٹ کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ وارم اپ ہیں دلائل کے لحاظ سے، نماز پڑھیں، خدا کے لیے 5 منٹ دوہرا لیں، یہ 5 منٹ کی ریوائزنگ ہو جائے گی تو یہ سبق آپ کو تازہ ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ کو رب خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، دین اسلام پہ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔